بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور آج رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ پاک اس آخری جمعے کے صدقے ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب اور اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مغفرت کا آخری یہ جو رمضان کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ پاک اس رمضان کے صدقے ہم سب پہ رحمتیں اور ہمیں گناہ معاف فرمائے۔ رمضان گزرنے والا ہے۔ ویور، آج میں ایک اور دلچسپ لیسن لرن جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ لیسن لرن وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے، چاہے وہ اپنا وطن ہو یا دیار غیر میں رہ کے آپ نے سوشل میڈیا کا کیسے استعمال کرنا ہے۔ دیار غیر میں اسی لیے ضروری ہے کہ یہاں کے قانون بڑے سخت ہیں۔ آپ کسی بھی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، شیئرنگ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ اگر پھنس جاتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے سنی تھی، پڑھی تھی، لیکن جب سے ہمارے ایک جاننے والے دوست یعنی ایک کمپنی میں لوگ کام کرتے ہیں تو ایک آدمی جب پاکستانی بھائی ہمارا اس فیس بک کی شیئرنگ کی وجہ سے پھنسا تو 10 مہینے تک جیل میں رہا۔ اور جب سعودی عربیہ میں، یو اے ای میں لوگ جیل میں ہوتے ہیں تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان کو فالو اپ کرنا، اور مختلف چیزیں جو لیگل ایشوز ہیں وہ کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ کمپنی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، مندوب جسے کہتے ہیں ہم لوگ، ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں بس اپنا گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، کوئی پراپر فالو اپ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک تفصیل شیئر کرتا ہوں، بغیر نام اور بغیر کمپنی کے مینشن کیے ہوئے، جو ریئل سٹوری ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے، شیئر کرنے سے پہلے، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور پلیز نئے دوست جو ہیں وہ سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ ہمارے اوورسیز پاکستانی اور لوکل لوگوں کو جا سکے، لوکل مین پاکستان میں جو رہنے والے ہیں۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا، کچھ آدمیوں سے ایسے ڈسکشن ہوئی تو ہمیں ایک کیس کا پتہ چلا کہ ایک پاکستانی تھا، اس نے جو یہاں شیئرنگ پہ ایک سم ملتی ہے، ایک فیملی سم کہتے ہیں اسے، ایک سم سے 3 کنیکشن لیے جاتے ہیں، 3 موبائل فون ہوتے ہیں۔ وہ پہلے 2-4 سال پہلے ان کی کوئی اسکیم تھی سعودی عربیہ میں، ان لوگوں نے نکالی تو 2-3 دوست استعمال کرتے تھے، بل ایک ہی آتا تھا، سستا پڑتا تھا۔ اس میں سے کسی نے کمپلین کر دی سعودی فیس بک کو کہ بھئی یہ نازیبا چیزیں اس نے شیئر کی ہیں، تو وہ کمپلین ہوتے ہوتے، پروسیس سے ہوتے ہوتے وہ آ گئی یہاں لوکل پولیس اسٹیشن میں، کیونکہ آپ جب فیس بک استعمال کرتے ہیں، یاد رکھیں گے آپ کی لوکیشن بالکل کلیئر ہوتی ہے۔ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، یعنی جو آپ کی کمیونیکیشنز کمپنیز ہیں، جیز ہے، موبلنک ہے، یا یہاں سعودی عرب میں زین ہے، ایس ٹی سی ہے، یا یو اے ای میں اتصالات ہے، وہ آپ کو فوراً ٹریس کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں ہے۔ جب کمپلین ہوئی تو جی فون آیا کہ ہمارے ایک آدمی کو کہ جی یہ آپ کے نام پہ سم ہے، جس کے نام پہ تھی، تو آپ پولیس اسٹیشن آ جاؤ۔ تو بندہ پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ پولیس اسٹیشن جانے کے بعد اس کو دکھایا کہ جی تمہارے خلاف یہ فیس بک کمپلین ہے، اور یہ اس نمبر کا، لاسٹ اس کا جو نمبر تھا فون کا، جب فیس بک کا اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس میں فون نمبر ہوتا ہے، یا شیئرنگ جیسے ہوتی ہے تو اس میں کوئی آئی پی کے علاوہ، آئی پی ایڈریس کے علاوہ فون نمبر بھی تھا۔ اس نے کہا جی یہ آخری ڈیجٹ ہے اس فون کے، اس سے یہ شیئرنگ ہوئی ہے، یہ تمہارا فون نمبر؟ انہوں نے کہا جی میرا نہیں ہے، یہ فلاں بندے کا ہے۔ اس بندے کو پھر فون کیا، بلایا دوسرے دن، تو اس بندے کو انہوں نے انویسٹیگیشن کی، انہوں نے کہا جی میں نے یہ شیئر نہیں کیا، یہ نازیبا مواد۔ پھر ہوا انویسٹیگیشن، تھوڑی بہت، انہوں نے کہا جی 5 دن کے لیے اس بندے کو رکھیں، اچھا انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔
یقین کریں کہ اس چھوٹے سے کیس کو 10 مہینے لگ گئے اور وہ بندہ فری نہ ہو سکا. جب میرے نوٹس میں یہ بات آئی تو میں نے اس بندے کو کہا کہ بھائی آپ او پی ایف لاہور سے رابطہ کریں. اسلام آباد کا نمبر دیا, لاہور کا نمبر دیا. میں نے بذات خود قونصلیٹ جدہ اور ایمبیسی ریاض کو فون کیا کہ یہ ایسے ایسے معاملہ ہے بندے کا, چھوٹی سی غلطی ہے اور یہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو مہربانی کریں آپ کچھ قانونی لیگل ان کی کریں, ہیلپ کریں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کافی سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اگر آدمی اندر جیل میں چلا گیا ہے تو اپروچ کس کو کرنی ہے, کہاں کرنی ہے اپروچ. تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے میسج ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی معاملہ ہو تو فوراً اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن اسلام آباد اور لوکل ایمبیسی اور قونصلیٹ کو رپورٹ کریں. ان کے کانٹیکٹ نمبر جو ہیں ہر ملک میں نیٹ پہ اویلیبل ہیں آسانی سے. اگر نہیں ہے, آپ اوورسیز پاکستانی ہیں, یو شوڈ ہیو دا کانٹیکٹ نمبر آف یور ایمبیسی اینڈ قونصلیٹ. آپ کے پاس نمبر ہونا چاہیے قونصلیٹ کا اور ایمبیسی کا. ان کیس آف اینی ایمرجنسی اور اینی لیگل ہیلپ ریکوائرڈ فرام یور قونصلیٹ, آپ کو فوراً ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے. اب اس بندے کی مثال نہیں, 10 مہینے ہو گئے, کوئی ایکشن نہیں تھا, کوئی ایمبیسی کو نہیں بتایا گیا, کوئی قونصلیٹ سے رابطہ نہیں کیا گیا, کوئی او پی ایف سے رابطہ نہیں کیا, اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سے. جب میرے نوٹس میں بات آئی میں نے ان کو کہا, کیس کو سنا پورا, جو ان کے ساتھ دوست تھے. اب یہ دیکھیں کہ وہ بندہ 10 مہینے چھوٹا سا آدمی یعنی لیبر کا تھا, الیکٹریشین تھا یا ٹیکنیشین تھا, اس کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا, اس کی فیملی کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا, اور اس مشکل کیس گھڑی میں اس کے بھائیوں نے اکارڈنگ ٹو ہم اس کا ساتھ نہیں دیا. جب مشکل وقت ہوتا ہے, کیونکہ لوگ اپنی سروائیول کر رہے ہیں, مشکل ہے, روزی کے اتنے مسائل ہیں کہ لوگ بیچارے اپنے بچوں میں, اپنی بیوی میں, اپنی فیملی کے جو اس کے چکر ہوتا ہے اس میں وہ مشکل سے سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ڈیفیکلٹ کہ مشکل وقت میں کرنا چاہیے, لیکن شاید ان کی استطاعت نہیں ہوگی تو انہوں نے نہیں کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری ایفرٹ کرنے کے بعد, اور قدرتی طور پہ بھی شاید اس کا پروسیس اس سٹیج پہ پہنچا ہوا تھا, ہم نے بھی ایفرٹ کی, او پی ایف لاہور کو اپروچ کیا, قونصلیٹ جدہ کو اپروچ کیا, اپنی کمپنی کے مندوب کو, اس کمپنی کا جو مندوب ہے اس سے کسی سے فالو اپ کروانے کے لیے, اپروچ کروانے کے لیے, ان کو ایکسپیڈائٹ کروانے کے لیے ان سے کانٹیکٹ کیا کہ یار یہ پاکستانی آدمی ہے, اس کیس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے. ایکسپیڈائٹ کرنے کے بعد ماشاء اللہ سے وہ بندہ باہر آ گیا. جب وہ باہر آیا تو قرنطینہ کے بعد مجھے ملنے آیا. سب سے پہلے اس نے کہا میں الطاف صاحب سے ملوں گا, میرے پاس آیا. یقین کریں کہ 10 مہینے کے بعد اس نے دھوپ دیکھی. ڈیلی بیسس پہ چھوٹی سی پانی کی باٹل ہوتی ہے 250 ml کی, وہ 2 بوتلیں ملتی تھی پینے کے لیے اس کو. دال جو ہے نا, کسی لنگر خانے کی دال سے بھی, مطلب آپ سمجھ نہیں سکتے کہ روٹی کیسے وہ کھاتا ہو, 10 مہینوں میں کیسے ٹریٹ کیا گیا. یعنی جب اس نے مجھے اپنی سٹوری, جیل کی سٹوری سنائی, چھوٹا سا سمپل سا یہ نوکیا والا موبائل 10,000 درہم میں وہاں بکتے ہیں, ایک کال کروانے کے لیے اتنے پیسے لیتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی اتنا مشکلات کا سامنا ہے سعودی عربیہ جیل میں, یا کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ باقی ملکوں کی جیل میں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا, لیکن الحمدللہ وہ باہر آ گیا. اور یہ ایسے یعنی مشکلات میں ہیں. جو لوگ اگر غیر قانونی کام کرے گا تو وہ بھگتے گا. تو ہم سب کو انکلوڈنگ مائی سیلف سب کو بچنا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. کوشش کرنی ہے, دیکھنا ہے فیس بک کی کسی بھی چیز کو لائک کرنے سے پہلے, شیئر کرنے سے پہلے کہ اس ملک کے قانون سے متصادم تو نہیں ہے. آپ کسی بھی ملک میں رہے ہو, کسی بھی عرب ریاست میں رہے ہو, ایون یو کے میں, ایون یو ایس میں, آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور پاکستانی بھائیوں کے لیے بھی دیکھنا ہے, وہاں بھی منسٹری آف انٹیریئر ایکٹیو ہے, آپ نے وہاں کے رولز کو بھی فالو کرنا ہے, پاکستان کے رولز کو بھی. تو یہ جو نوجوان ہیں آج کل کے, اسپیشلی جو بچے یعنی میٹرک ہیں, انٹر ہیں, ڈپلوما ہولڈرز ہیں, انجینئرز یا پڑھے لکھوں کو تو شاید ان کو زیادہ ان کا ایکسپوئر ہوتا ہے, ان کو آئیڈیا ہو کہ اس کے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں. لیکن یہ میسج عام عوام کے لیے, سب کے لیے ہے.
اسپیشلی جن لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے، خدا کے لیے اس چیز کو بڑا امپورٹنٹ طریقے سے لیں، سمجھیں اس کو اور اس پہ عمل کریں۔ امید ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا، ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے جو میرے میسج ہیں کافی سارے دوستوں تک پہنچیں اور ان کو فائدہ ہو سکے اور کسی بھی وہ ایسی مشکل صورتحال سے بچ جائیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔